بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ تصویر تو کافی دفعہ دیکھی ہوگی، لیکن شاید آپ اس تصویر سے جڑی عجیب و غریب داستان سے واقف نہیں ہوں گے۔ مارچ 1993 میں کیون کارٹر نے یہ تصویر کھینچی۔ اس تصویر نے انعام بھی جیتا تھا۔ یہ تصویر سوڈان میں لی گئی جب وہاں خوراک کی قحط تھی اور اقوام متحدہ کے تحت وہاں خوراک کے مرکز قائم کیے گئے۔ فوٹوگرافر کیون کارٹر کے مطابق وہ ان خوراک کے مرکز کی فوٹوگرافی کرنے جا رہا تھا تو راستے میں اس لڑکے کو دیکھا جو کہ انہی مرکز کی جانب جانے کی کوشش میں تھا، لیکن بھوک، کمزوری اور فاقوں کی وجہ سے اس کا یہ حال تھا کہ اس سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ آخر یہ لڑکا تک ہار کر گر گیا اور زمین سے سر لگا دیا۔ تصویر میں دیکھے تو پیچھے ایک گدھ موجود ہے جو اس انتظار میں ہے کہ کب یہ لڑکا مرے گا اور میں اسے کھاؤں گا۔ بس اسی منظر نے اس تصویر کی تاریخ کو آنسو سے بھر دیا۔ کیون کارٹر نے یہ تصویر نیو یارک ٹائمز کو بیچی اور نیو یارک ٹائم کے مطابق جب انہوں نے یہ تصویر شائع کی تو ایک دن میں ان سے ہزاروں لوگوں نے رابطہ کیا اور اس لڑکے کا انجام جانا چاہا کہ کیا یہ بچ گیا ہے یا مر گیا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز والے خود اس کے انجام سے بے خبر تھے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ فوٹوگرافر جس نے یہ سارا منظر کیمرے میں قید کیا وہ اس تصویر کے بعد اکثر اداس رہنے لگا اور ڈپریشن کا مریض بن گیا۔ آخر اس میں موجود منظر نے اس فوٹوگرافر کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ کیون نے 33 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ اس کی خودکشی کا طریقہ بھی بہت عجیب تھا۔ وہ اپنے گھر کے پاس والے اس میدان میں گیا جہاں وہ بچپن میں کھیلتا تھا۔ اس نے اپنے کار کے سائلنسر میں ایک ٹیوب فکس کیا اور اس ٹیوب کو ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی سے کار کے اندر لے آیا۔ تمام کھڑکیاں، تمام دروازے لاک کر دیے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی میں سائلنسر سے نکلتا ہوا دھواں گاڑی میں بھرنا شروع ہوا۔ دھوئیں میں کاربن مونو آکسائیڈ ہوتی ہے جو کہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اسی کاربن مونو آکسائیڈ نے کیون کی جان لے لی۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کی موت کی وجہ اس کے ضمیر کی خالش تھی جو اسے دن رات سونے نہیں دیتی تھی۔ جب اسے تصویر کھینچنے کے بعد انعام دیا گیا تو بہت سی تنظیموں نے اس پہ شدید اعتراضات کیے۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ اس نے تصویر تو بنا لی مگر اس نے اس بے بس بچے کو بچانے کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا؟ وہ چاہتا تو اسے بچا بھی سکتا تھا مگر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر اس نے کچھ کیا ہوتا تو یقیناً اپنی زبان کھولتا۔ اسے اس بچے سے زیادہ اپنی فوٹوگرافی کے پیشے سے پیار تھا۔ بس یہی خیالات اسے دن بھر ستاتے رہتے اور وہ چین کی نیند نہیں سو سکتا تھا، اور اسی تصویر نے اسے دنیا میں شہرت دی اور یہی تصویر اس کی خودکشی کی وجہ بھی بنی۔ اس نے جو تحریر چھوڑی اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ درد، بھوک اور فاقوں سے مرتے بچوں کی لاشوں کا مجھ پر سایہ ہے۔ بے شک اس فوٹوگرافر نے دنیا میں انعامات تو جیت لیے مگر افسوس انسانیت ہار بیٹھا۔